سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن تک بھی پلیت نہیں آتے۔ بھائی قرآن تک پلیت نہیں آتے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، مجھے قرآن کے فضائل پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، سورہ نمل پڑھنی ہے، سورہ فرقان پڑھنی ہے، سورہ رعد پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، سورہ طلاق پڑھنی ہے، سورہ الحجر پڑھنی ہے، سورہ الکاف پڑھنی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے جلدی اجازت لینی ہے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی کنسنٹریٹ پلیز۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ یہ آگے سنیے گا، سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ یہ آگے سنیے گا، سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں۔ لیکن سنیے گا سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں۔ آپ جو بیٹھے ہوئے میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، روک کے سنیے گا، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن مشکل کشا ہے۔ رکیے گا، سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اب رکیے گا، پھر سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ خبردار قرآن کے نیڑے پلیت نہیں ہوں گے۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں شامل میں بند ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، اس کے نزدیک پلیت نہیں آتے۔ لو یار میں نے یہ رکھ دیا قرآن، آپ نے قرآن سنا، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن نور، قرآن حیا، قرآن فکر، قرآن علم، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب، قرآن مبین، قرآن معجزہ، قرآن شفا۔ یہ اتنے فضائل قرآن کے سننے کے بعد اب ایک ہی جملہ صاحب قرآن کے لیے کافی ہوگا، اس قرآن کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل پڑھنے کے بعد یہ جملہ کافی ہے کہ ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں مرید کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پھر سنیے گا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ بھائی حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے دور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ اگر وہ مکے بیٹھے ہیں یہ پیچھے مکے پہنچا، اگر وہ مدینے بیٹھے ہیں یہ پیچھے مدینے پہنچا، اگر وہ غاروں میں بیٹھے ہیں یہ پیچھے غاروں میں پہنچا، اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں یہ پیچھے یاروں میں پہنچا۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں تو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہ آج کے خطاب کی آخری آیت ہوگی۔ سورہ جی وقت کی ذرا نزاکت سمجھا کریں نا جی، میں آپ تو جانتے ہیں میں طویل گفتگو کرنے والا بندہ ہوں، لیکن ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لو یہ سنیے گا، سورہ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہ جو نازل ہوا ہے یہ کون سا نور ہے؟ قرآن۔ بھائی قرآن نور ہے۔ آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا قرآن نور ہے۔ بھائی قرآن اب نہیں تو دیکھنا، بس یہ آخری ہے سمجھا رہا ہوں، یہ یہاں سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، اس کی سورہ محمد بھی نور ہے، سورہ کوثر بھی نور ہے۔ بھائی بولو تو صحیح نا، اس کی ہر بڑی صورت بھی نور ہے، اس کی ہر چھوٹی صورت بھی نور ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جو خود نور ہونا اس کی ہر صورت نور ہوتی ہے۔ بھائی میری طرف دیکھو تو بات کی سمجھ آئے نا، جو خود نور ہونا اس کی ہر صورت نور ہوتی ہے۔ بھائی جو خود نور ہونا
اس کی ہر صورت نور ہوتی ہے. اچھا نہیں ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ابھی سمجھا نہیں سکا، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ رکیے گا، میرے سامنے سورہ رعد آ رہی ہے، 13 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے. آپ سب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. 13 نمبر سورہ 31 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے قرآن ایسا نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا، اگر یہ والا نور، سجرت بہ الجبال، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. جی پہاڑ، بھائی آپ کی زبانوں سے ترجمہ چاہیے، پہاڑ چل پڑتے. بس میں آخری آیت سمجھا رہا ہوں، پہاڑ چل پڑتے. آگے سنیے گا، آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض، اگر یہ والا، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. جی زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى، اگر یہ والا نور مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا، مردہ بول پڑتا، مردہ کلام کرتا. اب رکیے گا، سورہ حشر پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ والا نور، یہ والا نور اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ریزہ، چورا 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 ہو کے اڑ جاتے. اس کا مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے، بڑا جلال والا نور ہے. اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا تو مردہ کلام کرتا. تو مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرماتا ہے نازل بروح الامین علی قلبک، اے جنوں پہاڑ نہیں چک سکے، اے زہرا کے بابا نے دل پہ رکھے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. جس کے دل میں نبی کی عظمت کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہو. جو زہرا کے بابا کا نوکر بیٹھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے قلب رسول پہ اتارے، یہ قلب نبی پہ آیا ہے، قرآن نبی کے دل پہ آیا ہے. اب ایک اور جملہ میں عرض کرنے لگا سادہ، تاکہ سادے بندے کو سمجھ آئے. وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچا. وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا. وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا. اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا. دیکھیں ہمارے پاس لڑنے کا وقت نہیں، لڑتے ہوئے جہاں پہ دلائل ختم ہو جائے ہم تو دلائل پیش کر سکتے ہیں. جناب جو پیچھے پیچھے آئے اگر اسے نور مان گئے جس کے پیچھے آئے، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. بھائی قرآن نور ہے، قرآن نور ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت اور پڑھ، بس یہ آخری آیت سن لیں. قرآن نور ہے. مولا یہ جو قرآن نور ہے یہ نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے، اللہ نے فرمایا نور لے جائیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا، بالکل ایسے نہیں ہوا. اچھا حضور حرم کے سین میں بیٹھے ہیں، یہ نور کعبے کی چھت پہ رکھا؟ جی نہیں ایسے نہیں ہوا. تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ لو جی آخری آیت. مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. زہرا کے بابا بولتے تھے، ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا. یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے. آپ جو بیٹھے ہیں یہ نور ان سے آیا ہے. بھائی ہم بھی، ہمارے سنی علماء بھی تو یہی سمجھاتے ہیں جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. ہائے ہائے، جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. اب میں آخری جملہ دے کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. اگر ان سے قرآن آئے، قرآن نور ہے. اگر حسین آئے تو حسین نور ہے، اگر زہرا آئے تو زہرا نور ہے، اگر حسن آئے تو حسن نور ہے. جڑے سنی بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہو یارا، کیونکہ سنیوں کے امام نے فیصلہ کر دیا تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. نور سمجھ آ گیا؟ نور سمجھ آ گیا؟ ان کے آنے سے یہ نور ہے. آپ کا ارادہ ہے کہ نور سے ملاقات ہوتی رہے. قرآن میں نے بند کر دیا ہے، بس پیغام دے رہا ہوں.
آپ چاہتے ہیں کہ نور سے ملاقات ہوتی رہے؟ ایڈریس بتاؤں؟ لو میری طرف دیکھو، اگر نور سے ملنا ہے کیا بات ہے، کیسے باشعور حضرات ہیں، اگر چاہتے ہو نور سے ملاقات ہو جائے، دن میں 5 دفعہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو مل لو،